گزشتہ دنوں لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ایک درخواست گزار جس کی بیوی نے عدالتی خلع لینے کے بعد دوسرے شخص سے اگلے ہی دن عدت میں نکاح کی تھی، اس کے درخواست کو رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ عدت میں نکاح زنا نہیں ہے، عدت میں نکاح کو عام کالعدم نہیں کر سکتے، بلکہ عدت میں نکاح درست ہے۔ تو مسکرہ جج صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ قرآن اور حدیث اور فقہ حنفی اور اجماع امت کے سراسر خلاف ہے۔ جان لے کہ عدت میں نکاح آرام قطعی ہے، نکاح تو بڑی چیز ہے۔ قرآن عظیم نے عدت میں نکاح کے صریح پیغام کو حرام فرمایا ہے۔ مذکورہ جج صاحب سورہ بقرہ آیات نمبر 235 ملاحظہ فرمائے، عدت کے حالت میں صراحتاً نکاح کا پیغام دینا درست نہیں ہے، تو جب نکاح کے پیغام کی ممانعت ہے تو خود نکاح کی ممانعت و حرمت تو ظاہر ہی ہے۔ لہذا مذکورہ جج صاحب مسلم شریف حدیث 1480 کو ملاحظہ فرمائے۔ مذکورہ جج صاحب فتاوی شامی 482 جلد نمبر 2 کو، فتاوی ہندیہ 262 جلد نمبر 2 کو ملاحظہ فرمائے۔ بلکہ تفسیر ابن کثیر میں تو لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ عدت میں نکاح باطل ہے۔ ملک کے تمام بڑی دارالفتاؤں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ساتھ اس کا تعلق ہو، دارالعلوم کراچی ہو یا بنوری ٹاؤن، جامعۃ الرشید ہو یا جامعہ صدیقیہ، تمام دارالفتاؤں کا، بلکہ غیر مقلدین اور بریلوی حضرات کے دارالفتاؤں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ عدت میں نکاح بالکل باطل اور حرام قطعی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی شخص نے عدت ہی کے اندر نکاح کی تو اس کے نکاح قرآن و سنت کی روشنی میں باطل ہے، اور اگر اس نکاح کے بعد ہم بستری کرے گا تو یہ زنا شمار ہوگی۔ اگر اس جماع سے اولاد پیدا ہوئے تو وہ اولاد ولد الزنا شمار ہوں گے، اور اس نکاح میں شرکت کرنے والے اور قصداً پڑھانے والے گناہگار اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہوئے فاسق ہے۔ اس گناہ کے کام میں شرکت کی وجہ سے توبہ و استغفار کرے اور احتیاطاً تجدید ایمان و نکاح کرے، اور آئندہ کے لیے ایسے امور سے احتراز لازم ہے۔ بلکہ نکاح پڑھانے والے کے بارے میں تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص عدت میں نکاح پڑھائے گا تو اس نکاح پڑھانے والے پر بھی تعزیر جاری ہوگی۔ اس لیے ہمارے محترم جج صاحبان ہوش کے ناخن لے، ان کو شرعی مسائل معلوم نہیں تو کسی دارالفتہ سے معلوم کر لیا کرے۔ اپنے من پسند فیصلے کسی ایسے ملک میں جو اسلام ہی کے نام پر آزاد ہو چکا ہے نہ کیا کرے۔ کوئی مائی کالال ہم پر یہ غلط فیصلے نافذ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم تو ایسے جج صاحبان کی اس فیصلے کو سراسر قرآن و سنت اور اجماع امت کے خلاف سمجھتے ہیں اور اس کے ماننے کو بالکل تیار نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔